فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله البررة الكرام سيما ابن عمه علي عليه السلام الذي ضرب بين يدي رسول الله ضربتين ورمح برمحين وبايع البيعتين وهاجر الهجرتين وقاتل ببدر وحنين ولم يشرك بالله طرفة عين. أما بعد فقد قالت مولاتنا سيدة نساء العالمين أم الحسن والحسين بنت محمد المصطفى صلى الله عليه وآله المكسور ضلعها المغصوب حقها. أيها الناس اعلموا أني فاطمة وعجبا يستأذن الأمين ببابها ويدخل الخون. سلام الله عليه يا بنت رسول الله. وعجبا يستأذن الأمين ببابها ويدخل الخون. قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يك استئذان. فقال وعزة الجبار ليس على الزهراء من ثمار لكنها لاذت وراء الباب رعايتان للستر والحجاب. فمذ رأوها عصروها عصرا كادت بنفسي أن تموت حسرة. صاحت يا فضة اسنديني فقد وربي يسقط جنيني. فأسقطت بنت الهدى وحدنا جنينها ذاك المسمى محسنا. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. أجركم على الله. برادران عزیز، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، مجلس شہید بزرگوار مناسبتیں بہت ہیں. ان مناسبات میں سے ایک مناسبت محسن ملت شہید مظلوم
آغا سید ضیاء الدین رضوان اللہ تعالی علیہ کی برسی کے حوالے سے بھی عنوان داخل ہے، اور برادر عزیز آغا شیخ قمر کے والد بزرگوار کی مجلس سوم کی مناسبت بھی ہے، اور میرے عزیز اور برادر شیخ جعفر اور شیخ محمد عباس کے والد بزرگوار کے سال ثواب کی بھی عنوان شامل ہے۔ مگر ہماری جانیں فدا ہوں، ہمارے آباء و اجداد کی جانیں فدا ہوں، روح محمد مصطفیٰ سیدۃ العالمین خاتون قیامت کی شہادت کی جو مناسبت ہے، وہ مناسبت اولاً و بالذات ترجیح اسی مناسبت کو ہم دیں گے، اس لیے کہ شہید بھی انہی کی محبت میں شہید ہو گئے، اور ہم بھی انہی کی محبت کا دم بھرتے ہیں۔ لہذا اول بسم اللہ سے لے کر بلکہ قرآن خوانی، نوحہ خوانی، اس گنہگار زبان سے جو لفظ، جو کلمہ، جو آیت، جو حدیث جو بھی ادا ہوا قربتاً اللہ ایصال کرتے ہیں شہید بزرگوار اور ان کے باوفا ساتھیوں کے ارواح کے لیے، اور جن مومنین کے سال ثواب کی نیت کی گئی، پروردگار سب کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے، تمام گناہان کی بلا صغیرہ کو معاف فرمائے، مجلس کی قبولیت کی نیت سے باواز و بلند صلوات۔ میرے دوستو، جس عبادت میں آپ مصروف ہیں، بہت ساری عبادتیں ہیں، اور ہر عبادت کی ایک الگ فضیلت بھی ہے یقیناً شریعت میں۔ کچھ عبادتیں واجب ہیں اور کچھ عبادتیں مستحب ہیں، اور اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی فلان مستحب عمل کا اجر اور ثواب واجب عمل سے کیوں زیادہ ہے۔ یہ طے شدہ بات ہے، اس بحث میں نہیں جانا چاہتا۔ کتنے ایسے مستحب اعمال ہیں، نہ فقط میرے مذہب میں، میرے مسلک کے مطابق، بلکہ اجماع مسلمین کا مسئلہ ہے کہ بہت سارے اعمال جو مستحب ہیں ان کا ثواب زیادہ ہے، اور بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو واجب ہیں لیکن ثواب میں مستحب سے کم ہے۔ کئی مثالیں ہیں، لیکن یہ جو میں مثال دینے جا رہا ہوں، یہ مثال میرے مسلک اور مذہب کے مطابق، میرے عقیدے کے مطابق مسلمہ عقیدہ ہے کہ کسی واجب عبادت کے بارے میں رئیس مذہب جعفری امام صادق علیہ السلام نے ایسی دعا کا جملہ ارشاد نہیں فرمایا، مگر یہ وہ عبادت جس میں آپ مصروف ہیں، جہاں پر دل و جان کے ساتھ آنسو بہاتے ہیں، اس عزادار کی عزاداری کے لیے جو دعا فرمائی ہے۔ راوی کا بیان ہے، وہ ساری روایت میں نہیں پڑھنا چاہتا، مگر مقدمہ ہے اسی عبادت کے لیے کہ رئیس مذہب جعفری سے یہ راوی بیان کرتا ہے کہ میں انتظار کرتا رہا رئیس مذہب جعفری کا، سر سجدے میں ہے، دعا پہ دعا، مسلسل دعائیں کرتے جا رہے ہیں، فرماتے اللہم ارحم تلک الصرخہ التي كانت لنا، پروردگار اس چیخ پر اپنی رحمت نازل فرما جو ہمارے غم میں بلند ہوتی ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ لہذا عزائے اہل البیت میں گریہ کرتے ہوئے حیا سے کام نہیں لینا، گریہ کی جو شکل بنائے گا اس کا بھی ثواب ہے، آنسو جاری ہوگا اس کا بھی ثواب ہے، اگر رخسار پر گرے تو اس کا بھی ثواب ہے، اور اگر بلند آواز میں گریہ کرو گے تو بھی دعائے جعفر صادق میں شامل قرار پاؤ گے۔ اسی عبادت کے بارے میں جہاں تک میرا مطالعہ ہے یہ جملہ نہیں ملتا، اللہم ارحم تلک الصرخہ، بلند آواز میں جو چیخ ہماری مصیبت میں بلند ہوتی ہے، پروردگار اس چیخ پر اپنی رحمت نازل۔ لہذا یہ عبادت جس قدر عظیم ہے،
ہماری نیتیں بھی خالص ہوں اور اس عبادت کا اجر و ثواب ان مرحومین کے لیے پروردگار صاحب ہماری یہی دعا ہے۔ بس سرنامہ کلام میں نے عرض کیا یہ تذکرہ فاطمہ کا ہوگا مگر ثواب ہم ہدیہ کریں گے انہی مرحومین اور شہداء کے لیے۔ تو سرنامہ کلام میں خطبہ فدق کا ایک مختصر جملہ ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، گفتگو طویل ہوگی مگر 3 نکات کی طرف میں نے اشارہ کرنا ہے۔ فضائل الزہرا، مواقف الزہرا، مصائب الزہرا، خلاصہ حیات طیبہ سیدۃ نساء العالمین کا اگرچہ سیرت کی کتابوں میں تقسیم بندی کسی اور طریقے سے ہوئی ہے لیکن بندہ حقیق کی نگاہ میں آج کی مجلس میں انہی عناوین میں ملخص کرنا چاہوں گا۔ مقامات الزہرا او فضائل الزہرا، مواقف الزہرا و مصائب الزہرا۔ فضائل جناب سیدہ کے بارے میں کیا بیان کروں، حدیث بڑی ذمہ داری سے میں نقل کرنے جا رہا ہوں فریقین کی کتب میں اور متفق علیہ حدیث، نقاد حدیث نے اس روایت کو نقل کیا۔ اول من يدخل الجنہ، سب سے پہلی ہستی جو جنت میں داخل ہوگی محمد مصطفیٰ کی بیٹی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا۔ نقاد حدیث میں وہ ذہبی ہو یا خارزمی ہو یا جلال الدین سیوطی ہو، سب نے یہ لکھا ہے کہ سب سے پہلی ہستی جو جنت میں داخل ہوگی وہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہوگی۔ یہ ہے دلیل نقل، روایت ہمیں یہ بتاتی ہے۔ مگر میزان عدل اور انصاف میں جب ہم تولتے ہیں اس حدیث کو، میزان عقل اور برہان پہ جب ہم تولنا چاہتے ہیں، عقل اور عدالت الہی کہتی ہے افضل الانبیاء افضل الخلق محمد مصطفیٰ کو پہلے داخل ہونا چاہیے۔ یہ دلیل عقل اور دلیل نقل میں کسی حد تک ظاہراً ٹکراؤ اور تضاد ہمیں نظر آ رہا ہے۔ روایت فریقین کی بتا رہی ہے کہ سب سے پہلی ہستی جو داخل ہوگی وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا وجود ہے، لیکن دلیل عقل کہتی ہے انصاف کا تقاضا یہ ہے، عدالت کا تقاضا یہ ہے، عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ افضل الخلق جن کے صدقے میں ساری بنیاد بن ہوئی ہے وہ پہلے جنت میں داخل ہو جائے۔ تو یہ تضاد حل نہیں ہوگا جب تک معرفت فاطمہ حاصل نہیں ہوگی۔ وہ کیسے تضاد تب ہوگا جب محمد مصطفیٰ کے وجود سے جناب سیدہ کا وجود اجنبی ہو۔ مگر میں کیا کروں، محمد نے تعارف اسی طرح سے کروایا ہے، مسلمانوں فاطمہ کا وجود الگ تصور نہیں کرنا، اللہ کی قسم میری بیٹی میرا وجود ہے۔ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ روحی۔ یہ تصور کسی اور کے بارے میں کر سکتے ہو کہ فلان اجنبی ہے محمد مصطفیٰ سے، لیکن فاطمہ سلام اللہ علیہا روح ہے محمد مصطفیٰ۔ محمد وآل محمد صلوات ان کا اس قدر شدید ہے ان کا محمد مصطفیٰ اور جناب سیدہ کے بارے میں الگ اجنبی وجود تصور نہ کرنا۔ میری بیٹی روح محمد مصطفیٰ ہے، بضعۃ مصطفیٰ ہے۔ بس جب جنت میں داخل ہوگی یوں سمجھنا میرا وجود کا ایک حصہ پہلے داخل ہوگا، اس کے بعد وجود کا دوسرا حصہ داخل ہوگا۔ تقدمت بعض الاجزاء على بعض، تقدم بعض الاجزاء على بعض۔ ایک ہی وجود کے کچھ اعضاء پہلے جنت میں داخل ہو رہے ہیں اور کچھ اعضاء بعد میں داخل ہو رہے ہیں۔ لہذا تضاد نہیں ہے، یہ ان کا اس قدر شدید تعلق محمد مصطفیٰ اور جناب سیدہ کے درمیان روحانی القے کے علاوہ، تعلق کے علاوہ جسمانی انفصال اور دوری نہ محمد کو برداشت ہے نہ جناب سیدہ کے برداشت۔ اسی لیے یہ متفق علیہ حدیث ہے، جب کبھی محمد مصطفیٰ مدینے سے سفر پہ نکلے ہیں تو آخری ملاقات جناب سیدہ کے ساتھ، اور جب واپس آئے ہیں مدینہ تو سب سے پہلی ہستی جن کی زیارت کے لیے خود مصطفیٰ چل کر جاتے ہیں وہ جناب سیدہ کا وجود۔
یہ کیا پیغام ہے اس میں؟ پیغام یہی ہے، جس طریقے سے روح جدا نہیں ہو سکتی، اسی طریقے سے جسمانی انفصال کو میں تو نہیں لینا چاہ رہا۔ یہ دنیاوی سفر میں اور اخروی سفر کے بارے میں پیغمبر اسلام نے یہ خبر دی، بیٹی نہ آپ زیادہ دیر تک جسمانی اعتبار سے آپ زیادہ دیر تک مجھ سے دور رہ سکتی ہیں، نہ میں آپ سے دور رہ سکتا ہوں۔ پہلا فرد جو مجھ سے ملحق ہوگا وہ آپ ہوگی۔ یہ سفر آخرت میں بھی پیغمبر اسلام پیغام دے کے جا رہے ہیں کہ یہ انفصال، یہ دوری نہ مجھ سے برداشت ہو سکتی، نہ میری بیٹی سے، لہٰذا یہ وجود ایک ہے لیکن ہمیں دو جسم نظر آ رہے ہیں، مگر جناب سیدہ کا وجود اور ہستی محمد مصطفیٰ کی روح کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ وجود ضرور بھیجیے محمد والے۔ ایک اور روایت فضیلت کے باب میں ذکر کر کے میں آگے بڑھنا چاہوں گا، آگے بڑھوں گا۔ وہ روایت یہ ہے کہ یہ بھی مشہور و معروف روایت ہے کہ جب تک جناب سیدہ راضی نہیں ہوگی اللہ کسی سے راضی نہیں ہوگا۔ یہ بھی کسی خاص فرقے کی حدیث نہیں، متفق علیہ حدیث ہے۔ اس کا بھی پیغام یہی ہے کہ مسلمانوں کسی سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جس مقام پر بھی، مسجدوں میں مقام طواف ہو کہ مقام سعی ہو، صفا و مروہ کا مقام ہو یا طواف خانہ خدا ہو، کسی بزرگ سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دن رات پوری عمر رضی اللہ کا ورد کرتے رہو، مگر جب تک حسنین کریمین کی ماں کسی سے راضی نہیں ہوگی اللہ کسی سے راضی نہیں۔ لہذا فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا ہے، اگر فاطمہ راضی ہو جائے تو یقین کر لے کہ اللہ بھی راضی ہو گیا۔ باب فضائل بہت وسیع ہے، چونکہ میں نے آگے جانا ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ آ رہا ہے موقف زہرا سلام اللہ علیہا۔ ایک نہیں، دو نہیں، کئی مواقف ہیں۔ یہ جملہ میں کہا کرتا ہوں، الانسان یعرف بمواقفہ، انسان کی پہچان اور معرفت اس کے موقف کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ مختلف اجتماعی مسائل ہوں، دینی مسائل ہوں، انفرادی مسائل ہوں یا سیاسی مسائل ہوں، ہر میدان میں انسان کو موقف کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ ما ہوا موقف، ما ہی نظریات ہو، وَإِلَّا اشخاص و اجسام ختم ہوتے ہیں، موقف باقی رہتا ہے۔ جناب سیدہ کے وہ سارے مواقف میں بیان کرنے نہیں جا رہا، مگر سوال ہے خطبہ فدق کے بارے میں کہ یا بنت رسول اللہ، جو حق چھینا گیا ہے وہ باغ فدق ہے، لیکن آپ کا یہ خطبہ بالکل خلاف مقتضائے حال کا تقاضا یہ تھا کہ فدق کا تذکرہ کرتی دربار خلافت میں، لیکن وہاں پر حمد الہی، توحید کے مبانی بیان ہو رہے ہیں، عقیدہ الہی اور توحید بیان ہو رہا ہے، رسالت کا مقام بیان ہو رہا ہے، فضائل علی بیان ہو رہے ہیں۔ یا بنت رسول اللہ، آپ مقتضائے حال سے نکل گئی۔ یہ مجموعی خطبے کی میں بات کر رہا ہوں، ایک یہ نکتہ۔ دوسرا، یا بنت رسول اللہ، تقالید عرب کو توڑتے ہوئے اس بڑے دربار میں آپ گئی، یہ بھی خلاف مقتضائے حال ہے، جو مقتضائے حال عربوں پر چھایا ہوا تھا اس زمانے میں۔ کسی خاتون کے لیے یہ مناسب نہیں سمجھا جاتا تھا کہ مردوں کی محفل میں اونچی آواز میں بات کرے، یہاں تک کہ میں نے سنا ہے عربوں سے، قدیم زمانے کی ثقافت جو عرب یہاں، بلکہ ایسا افراد بھی جو در کی ثقافت کو بتا رہے ہیں کہ اگر تنگ گلیوں میں جہاں سامنے سے خواتین آتی ہیں تو حجاب اور عفت اور ثقافت کا یہ تقاضا ہوتا ہے اس زمانے میں، جب اس تنگ گلی سے کسی مرد کا گزر ہوتا ہے
تو خاتون اسی جگہ میں بیٹھ جاتی تھی، جب تک مرد نہ گزرے تب تک وہ سامنے سے نہیں گزرے. اس قدر تقید، اس قدر پابندی، اس قدر خیال، جسم و جسمانیت اور ہیکل خارجی سے بھی مرد آشنا نہ ہو قریب سے، یہ ہے ثقافت عربوں کی. مگر میرا سوال ہے یا بنت رسول اللہ، ان تقالید عرب اور رسومات عرب کو پاؤں تلے رونتے ہوئے دربار خلافت نہ پہنچ گئی. هذا الذي يحيرني كمحب، مجھے ورطۂ حیرت میں یہ چیز مجھے ڈال دیتی ہے. تو ان تقالید اور ثقافت کو توڑتے ہوئے جناب سیدہ کا وہ بھی صرف بسا اوقات سر پر ندا ہوتی ہے، لیکن منظر کچھ یوں بنایا جناب سیدہ نے بعض مواقع میں وضعت علی رأسها قمیص رسول اللہ. اس قدر حساس منظر پیش کر رہی ہے اپنے وجود میں، اور مسلمانوں کی ماں عائشہ کہتی ہے مشیتها مشیت رسول اللہ. انداز میں بھی خیال ہے کہ قدم رکھتے ہوئے بھی بابا محمد مصطفیٰ کی مثال پیش کرتی جا رہی ہے. آخر کیا وجوہات ہیں؟ یہ کوئی عاطفی اقدامات نہیں ہے میرے دوستو. اب گھر سے نکلی ہے تو محمد مصطفیٰ کا وجود بن کے جا رہی ہے. یہ اور بات ہے، یہ تو جناب سیدہ کی تربیت محمد مصطفیٰ نے اس طرح سے کی ہے. مگر تاریخ میں دو ہی خواتین کے بارے میں یہ بات مجھے ملی کہ ایک یہ ہستی ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، جب دربار میں گئی تو سب نے اعتراف کیا لہجہ بھی رسول اللہ کی، قدم بھی رسول اللہ کا، گفتگو کا انداز بھی، رفتار بھی، گفتار بھی محمد مصطفیٰ کی مثال نظر آ رہی ہے. یا زہرا کی بیٹی بھی جو کوفے میں علی کو یاد دلاتی ہے. یہ تربیت اہل البیت. نابینا اور بصیرت سے محروم لوگوں نے کہا کیا علی زندہ ہو گئے کوفے میں یا لہجہ علی میں کوئی بول رہا؟ میں کہوں گا یہ فاطمہ کی بیٹی ہے. ماں نے دربار خلافت میں رسول اللہ کی مثال پیش کی، اور دربار کوفہ و شام میں علی کی بیٹی نے امیر المرتضیٰ کی مثال پیش کی. درود بھیجیے. اللہم صلی علی محمد. یہ سارے اقدامات مقتضائے حال کے خلاف کرتی جا رہی ہے. حال تقاضا کر رہا ہے یا بنت رسول اللہ آپ صنف نسوان سے آپ کا تعلق ہے، گھر سے نہ نکلیں. یہ عربوں کا حال کا تقاضا ہے. یا بنت رسول اللہ، عورت کے لیے اس معاشرے میں مناسب نہیں بلند لہجے میں بات کرے، مگر سیدہ فریاد کر رہی ہے دربار خلاف مقتضائے. یا بنت رسول اللہ حق فدق کا مطالبہ کیجئے، آپ توحید بیان کر رہی ہے، خلاف مقتضائے حال بات کر رہی ہے. یا بنت رسول اللہ حق فدق کی بات کیجئے، آپ فضائل علی پڑھ رہی ہے. یا بنت رسول اللہ حق فدق کی بات کیجئے، آپ فلسفہ احکام اسلامی بیان کر رہی ہے. کیا اسباب ہے؟ یہاں رک کر جملہ معترضہ انفرادی طور پر دوست احباب کی خدمت میں کہتا رہتا ہوں، آج منبر سے بیان کروں کہ کلام اہل البیت اور گفتار اہل البیت بلاغت اور فصاحت کی وجہ سے ممتاز ہے. میرے دوستو، اگر جوار علی میں فصاحت اور بلاغت کی بنیادی چیزوں سے اگر آشنائی اگر نہ ہوئی تو میرے خیال میں حق ادا نہیں ہوگا. پروردگار سے دعا کرے کہ ہمیں موفق کرے کہ کچھ ایسا بھی کام کرے کسی حد تک لطافت کلام رسول کلام ائمہ سے ہمیں آشنائی ہو. درود بھیجئے. مختصر عرض کروں گا، گفتگو بڑی طویل ہوگی میرے دوستو. تقالید عرب اور ثقافت عرب کو توڑتے ہوئے جناب سیدہ نکلی ہے اور فلسفہ توحید و فلسفہ احکام اور فلسفہ ولایت بیان کر رہی ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے جب تقالید عرب کو پاؤں تلے رونتے ہوئے نکلی تو اندازہ ہوتا ہے لقد وقع انحراف کبیر بعد وفات رسول اللہ. اس قدر بڑا انحراف واقع ہوا ہے وفات رسول کے بعد کہ ان تمام تقالید کو پیروں تلے رونتے ہوئے جناب سیدہ کو نکلنا پڑا. اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا انحراف واقع ہوا کہ اس حالت میں گھر سے نکلنا پڑا.
اور اس کے بعد توحید سمجھا رہی ہے، رسالت کے مقام سے آگاہ کر رہی ہے۔ کیا ہوا ہے مسلمانوں؟ قبر کی خاک خوش نہیں ہوئی ہے، مقام رسالت کو نظر انداز کیا۔ کیا ہوا ہے مسلمانوں؟ وہ ولایت جو کہ رکن اساسیہ دین ہے، اس ولایت کو گھر میں گوشہ نشین کر دیا۔ یہ وہ اشارات ہیں، میں اس نقطے کی طرف لے کر میں آپ کو جا رہا ہوں جس کی طرف خطبہ سنامہ کلام میں وہ جملہ میں نے پڑھا ہے، اور اسی خطبے کے ضمن میں یہ جملہ ملتا ہے، ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ۔ سوال کیجئے یا بنت رسول اللہ، خلاف مقتضی حالات بات کر رہی ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے جو مجمع بیٹھا ہوا ہے، ایک ایک فرد کو پتا ہے آپ محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہے، زوجہ علی ہے، ام الحسن والحسین ہے، سیدۃ نساء العالمین ہے، بضعۃ المصطفیٰ ہے، روح مصطفیٰ ہے۔ کون نہیں جانتا آپ کو یا بنت رسول اللہ؟ کیا ضرورت پڑی آپ کو؟ کیا مجبوری سامنے آئی کہ اس قدر تاکید؟ صرف یہ نہیں کہا میں فاطمہ ہوں، ایھا الناس، تاکید در تاکید، تاکید در تاکید، اس قدر شدت کلام میں پیدا کر رہی ہے کہ ایھا الناس اعلموا۔ اس کے بعد انی فاطمہ، میں وہ سب ادب بیان نہیں کروں گا، علماء کی محفل ہے میرے دوستو، پتہ نہیں وہ تعداد میرے ذہن میں نہیں آ رہی، کتنی تاکیدات ہیں اس جملے میں۔ یا بنت رسول اللہ، ابھی آقا محمد مصطفیٰ کا انتقال ہو گیا ہے، آخر یہ جملہ آپ کہہ رہی ہے؟ مجھے پہچانے وہی فاطمہ ہوں میں، کون نہیں جانتا؟ اس کو سمجھانے کے لیے ایک اور بھی مثال کے ذریعے سے مدد لوں گا۔ جب ماں ناراض ہوتی ہے، جب باپ ناراض ہوتا ہے، ماں کیا کہتی ہے بیٹے سے؟ بیٹا میں آپ کی ماں ہوں۔ باپ جب احساس کرتا ہے کہ بیٹے سے کوتاہی ہوئی ہے، تو باپ کیا کہتا ہے؟ بیٹا میں آپ کا باپ ہوں۔ یہاں سوال کیجئے، اب ماں کیا آپ کو میں نہیں جانتا؟ کیا مجھے نہیں معلوم آپ میری ماں؟ لیکن ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹا میں آپ کی ماں ہوں۔ بہن ناراض ہوتی ہے، شکوے میں کیا کہتی ہے بھائی سے؟ میں آپ کی بہن ہوں، میں آپ کی بیٹی ہوں، بابا میں آپ کی بیٹی ہوں۔ یہ کس بات کا متقاضی ہے میرے دوستو؟ یہ وہ مقام ہے کہ تنزیل العالم بمنزلۃ الجاہل، سامنے والا عالم ہے لیکن بمنزلہ جاہل بنا کر گفتگو کی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی انحراف واقع ہوا ہے۔ توجہ ہے میرے دوستو؟ اللہم صلی علی اس کا مطلب ہے کوئی انحراف واقع ہوا ہے، جو ماں بیٹے سے کہتی میں آپ کی ماں ہوں، باپ بیٹے سے کہتا میں آپ کا باپ ہوں، بیٹی باپ سے کہتی ہے بابا میں آپ کی بیٹی ہوں، بہن بھائی سے کہتی ہے بھائی میں آپ کی بہن ہوں۔ کیا بھائی کو معلوم نہیں ہوتا یہ میری بہن؟ اس کا مطلب ہے کوئی نقطہ ملحوظ نظر ہے، وہ نقطہ یہ ہے اے محمد مصطفیٰ، اے امت مصطفیٰ، اے دربار میں انصار اور مہاجرین کی اولاد اور خود اصحاب اور انصار تشریف فرما ہے، کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ میں وہی سیدۃ نساء العالمین ہوں، میں وہی بضعۃ الرسول ہوں، میں وہی روح مصطفیٰ ہوں، میں وہی ام الحسن والحسین ہوں، میں وہی فاطمہ ہوں۔ کان یقبل ابی یدی، میرے ہاتھوں کا بوسہ محمد مصطفیٰ لیتے ہیں۔ وہ محمد مصطفیٰ جس کی خاک قدم کو جبریل امین بوسہ لیتے ہیں، وہ میرے ہاتھوں پر بوسہ لیتے ہیں۔ میں وہی فاطمہ ہوں۔ کیا ہوا ہے میرے اوپر سے گزر کر علی کی گریبان میں ہاتھ ڈالا؟ میں اس جملے پر رکوں گا، دوسری منزل پر لے کر جا رہا ہوں آپ برادران کو۔ یہ وہ مرحلہ تھا، یہاں سے مسائل کا آغاز ہے، مگر کیا کروں، کسی منزل تک لے کر جانا ہے آپ کو۔ میرے دوستو دعوے کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں اصبر الصابرین دلیل کے ساتھ، مگر پوچھئے سند پوچھئے اصبر الصابرین علی بن ابی طالب علیہ السلام، دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے اصبر الصابرین ہونے کے لیے؟ کئی دلیلیں دوں گا، مگر صبر علی دربار شام میں جب بیمار امام کو موقع ملا تو
تو زنجیروں کے ساتھ جب بیٹھے خطبہ دینے کے لیے تو فرمایا انا ابن من ضرب بين يدي رسول الله ضربتين ورمح برمحين وبايع البيعتين وهاجر الهجرتين وقاتل ببدر وحنين ولم يشرك بالله طرفة عين انا ابن تاج البكائين انا ابن اصفر الصابرين. اے شام والو بنی امیہ پہچان لو میں اسی علی کا فرزند ہوں جو اصفر الصابرین ہے. اصفر الصابرین ہے. مگر صبر کی کیفیت ذرا بتائیے. امیر کائنات خود بتائیں گے نہج البلاغہ میں فصبرت وفی العین قضا وفی الحلق شجا. اس انداز میں علی نے صبر کیا. اس سے قبل والے جملے میں فرمایا ضعیف سے ضعیف تر ہو جائے گا, بچہ بوڑھا ہو جائے گا. علی نے یہ اس طریقے سے صبر کیا. اور صبر کی کیفیت وفی العین قضا وفی الحلق شجا. اگر کسی کی آنکھ میں کوئی تنکا یا کانٹا چپ جائے اور حلق میں کوئی ہڈی پھنس جائے, ایک دن نہیں 2 دن نہیں, میرے علی نے 25 سال تک اس مصیبت کو جھی. مگر فرمایا صبر اس طریقے سے کیا. یہ ہے مقام صبر اور کیفیت صبر جس کی شہادت فرزند علی نے دربار شام میں دی انا ابن اصفر الصابرین. مگر یہی امیر کائنات صبر کا جبل اور کسی مقام پر کسی مشکل میں کسی مصیبت میں امیر کائنات نے سر خم نہیں کیا. اظہار غم میں سر کو خم نہیں کیا. یہاں تک کہ ابن ملجم نے وہ 1000 درہم کی تلوار 1000 درہم جو زہر دے کر آمادہ کیا تھا, جب ضربت ماری ہے اس مقام پر بھی میرے مولا نے سر کو خم نہیں کیا. زخمی سر محراب سے اٹھا کر فرمایا تھا خود تو رب الکعبہ. مگر اللہ کی قسم جب امیر کائنات مسجد نبوی میں حسنین شریفین دوڑتے ہوئے زہرا کے یتیم مسجد میں پہنچے, بابا ہم یتیم ہو گئے. اللہ کی قسم اصفر الصابرین غشی علیہ ووقع محراب عبادت میں ضربت لگی, زخمی سر کو بلند کر کے ریش مبارک پر خون جاری تھا. علی نے تھم نہیں کیا, بلند کر کے فرمایا تھا خوشبو رب الکعبہ. مگر جب زہرا کی وفات کی خبر حسنین نے دی ہے, علی صرف گرے نہیں, بے ہوش ہو کر ان کے اوپر زمین پر. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. یہ ہے صبر علی. فحضرت وفات. روایت میں پڑھنے جا رہا ہوں من رئیس مذہب جعفری. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں فلما حضرت فاطمہ الوفا. جب وقت وفات قریب آیا, جناب سید نے گریہ کیا. میرے کائنات پوچھتے ہیں یا بنت رسول اللہ ما یبکیک, کیا چیز آپ کو رکھا رہی ہے؟ جناب سید نے فرمایا یا ابا الحسن, باپ کی جدائی پر گریہ نہیں کر رہی, اب کی علی ما تلقا من بعدی, ان مناظر پر گریہ کر رہی ہوں جو مسائل آپ پر آنے والے ہیں میرے باپ. دوسرے الفاظ میں یا علی جب تک میں زندہ ہوں کوئی یہ نہیں کر سکتا علی زہرا ہوش میں ہو, علی کی گریبان میں کسی کا ہاتھ ہو, بچہ صرف ہوئے گا, زہرا زخمی ہوئے گی, مگر علی کی گریبان میں کسی کے ہاتھ کو میں نہیں دیکھ سکتی. مگر مجھے یقین ہے جس دن میرا انتقال ہوگا علی کی گردن میں رسی ہوگی دربار خلافت کی. اجرکم اللہ. ہاں یا بنت رسول اللہ, آپ نے وہ دفاع کی اللہ کی قسم. جب تک زہرا ہوش میں تھی کسی کو جرأت نہیں ہوئی, پیغام دیا دروازے کے پیچھے آ سکتی, دروازہ گر سکتا ہے, بچہ صرف ہو سکتا ہے. جب تک ہوش میں ہوں علی کو نہیں لے جا سکتے. مگر جب زہرا اشی کے ساتھ زمین پر گری ہے, علی کی مظلومیت سامنے آ گئی, علی کو دربار خلافت لے جایا گیا. یہ وہ منظر تھا. یہ ہے کیفیت صبر علی. اللہ کی قسم اصبر الصابرین کی دوسری مثال بتاؤں جہاں علی کے صبر نے جواب دیا. یہ وہ صبر دربار شام میں بھی
فقر کے ساتھ سید سجاد نے گواہی دی تھی میں اکبر الصابرین کا فرزند ہوں، مگر اللہ کی قسم جب دفنانے کے لیے علی جناب سیدہ کو لے کر گئے ہیں، بقیع میں دفنانے کے بعد شکستہ پہلو پر ہاتھ رکھا، زخمی بدن کو جب قبر میں اتارا، فتوجہ الى قبر رسول اللہ، السلام علیکم رسول اللہ، لقد قل عن صفیتک صبری، علی اکبر الصابرین، مگر عزائے زہرا میں علی کا آخری جملہ مسائل کا مجلس تمام ہو گئی۔ امیر کائنات نے یہ سلیقہ دنیا والوں کو دیا، او مسلمانوں اور دنیا والوں، اگر یتیموں کو ماں کی لاش یا باپ کی لاش سے جدا کرنا ہو، طریقہ مجھ سے سیکھ لو۔ جب حسن اور حسین ماں کے جنازے پر گر کر گریہ فرما رہے تھے، اس قدر گریہ کیا، حاتم غیبی کی آواز بلند ہو گئی، یا ابو الحسن ارفعہما عنہا ولقد ابقیا ملائکۃ السماء، اے ابو الحسن، حسن اور حسین کو جنازے سے جدا کیجئے۔ ملائکہ عبادت چھوڑ کر گریہ میں مصروف ہو گئے۔ اللہ کی قسم امیر کائنات نے شفقت پدری کے ساتھ حسین کے سر پر ہاتھ رکھا، حسن کے سر پر ہاتھ رکھا، زینب کے سر پر ہاتھ رکھا، ام کلثوم کے سر پر ہاتھ رکھا، آرام کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، بچوں ہٹیے یا کفن کو لوٹا لیا،